ٹال ہو گئی، نور علی نور. اور وہ ان کے بارے میں مزید فرمایا وصدقت بکلمات ربھا، اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی، کلمات کی. سب سے پہلی تصدیق جو انہیں کرنی پڑی اور یہ شدید ترین تھی ان کے لیے امتحان، آزمائش، جب فرشتے نے ان سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، اور انہوں نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہو جائے گا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا. فرشتے نے کہا کہ یہ تو ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے، ایسے ہی ہوگا، بغیر باپ کے بیٹا ہے، تم جنو گی. اور اسے اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنانا چاہتا ہے نوع انسانی کے لیے. تو حضرت مریم نے تصدیق کی، مان لیا، قبول کر لیا فرشتے کی بات کی تصدیق. جیسے کہ حضور کے بارے میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے اللہ کے رسول اس شے پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی. تو سب سے پہلے مومن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح فرشتے نے یہ جو خبر دی، اور یہ بظاہر بات ہے کس قدر شدید تھی کہ جب ولادت ہوئی ہے اس وقت کی کیفیت کیا ہے سورہ مریم میں جو بیان ہوئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. کیا کروں گی، کس منہ سے جاؤں گی اپنی قوم کے پاس؟ کیا کہیں گے وہ، ہے مریم کیا لے آئی ہو، یہ طوفان تم نے گھڑا ہے، یہ کوئی حرام بچہ تم نے جنا ہے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ. یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی ہو چکی ہوتی، سب مجھے بھول چکے ہوتا، میرا نام بھی بھول گئے ہوتے، میرا ذکر بھی بھول گئے ہوتے، کاش ایسا ہوتا. کس قدر بڑا امتحان تھا ایک کنواری لڑکی کے لیے، ایک بچی کے لیے. لیکن بہرحال وہ اس امتحان کے اندر پوری اتری ہے. تو فصدقت بکلمات ربھا، انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی بھی. ظاہر بات ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ پورا کا پورا موجود تھا نا، تورات تو موجود تھی، تورات تو چلی آ رہی تھی، اس تورات کو انہوں نے پڑھا ہے. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ ہمارے بہت ہی فرما بردار بندوں میں سے تھی. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چارپائی کے جو 4 پائے ہوتے ہیں ان میں سے 3 تو یہاں آ گئے. بہترین شوہروں کے گھر میں بدترین عورتیں، بدترین شوہر کے گھر میں بہترین بیوی، نیک خاتون نیک ماحول میں نور علی نور. اب چوتھی مثال ہے، اور یہ مثال ہے جس کے لیے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بیان کرنے کی بجائے پوری سورت کی حیثیت دی، اس لیے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق سیرت محمدی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا چچا ابو لہب بدترین دشمن، اور اس کی بیوی ام جمیل بدترین دشمن. دونوں انتہائی خوبصورت انسان تھے. ابو لہب سرخ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، بہت خوبصورت انسان تھا. اسی لیے اس کا نام تو غالباً عبد العزیٰ تھا اگر مجھے مغالطہ نہیں لگ رہا ہے، بلکہ یہ تو اس کی کنیت بن گئی تھی. ابو لہب جیسے کہ لہب کہتے ہیں دہکتا انگارہ، تو یہ تو دہکتے انگارے کے مانند ہے. اس کے سرخ و سفید رنگت جو ہے، اس کی آنکھیں جو ہے بڑی بڑی، لیکن بدقسمت بدبخت حضور کا انتہائی دشمن. اور ام جمیل اس سے بڑھ کر دشمن. یہ بتانا مشکل ہے کہ کون زیادہ بڑا دشمن تھا. ذاتی طور پر حضور کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ باہر کے لوگ نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن یہ تو گھر کے لوگ تھے، انہیں کون روکے. بنو ہاشم کا جو ایک حصار حاصل تھا حضور کو، جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا ہے اس وقت تک بنو ہاشم حضور کے حفاظت کرنے والے تھے. لیکن یہ تو خود بنو ہاشم میں سے ہے، اور ایک دیوار بیچ رہائش ہے ابو لہب کی اور حضور کی. اور یہ بیوی جو ہے اوپر سے دیوار کے اوپر سے گندگی پھینکتی ہے حضور کے گھر میں سین کے اندر. صبح تہجد کے لیے حضور اٹھتے تھے اور جاتے تھے بیت اللہ کے پاس، جا کر وہاں عبادت کرتے تھے. راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کانٹے لگے ان کو. سخت ترین ایذا پہنچانے والی عورت جو ہے وہ ام جمیل بیوی. تو ان دونوں کا ذکر جو ہے ایک مکمل صورت میں، اس صورت کا درس اس وقت دینا مقصود نہیں ہے، صرف حوالہ مقصود تھا. تبت یدا ابی لہب وتب،
یہ انتہائی گستاخانہ جملہ تھا جو کہ ابو لہب نے حضور کے شان میں استعمال کیا تھا، تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہم سمجھے تھے کوئی کام کی بات تم نے بتانی ہے، تم نے یہ ایک توحید کا ذکر شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت سورت اتری، تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے۔ یہ پیشن گوئی تھی، جو ٹوٹے ہیں پھر اس کے ہاتھ۔ حضور کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچانے میں سب سے بڑا کام اس کا یہ تھا کہ اس کے دو بیٹوں کا رشتہ حضور کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ طے تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، بلکہ غالباً جہاں تک گمان ہے میرا نکاح ہو چکا تھا، وداعی رخصت نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا دونوں بیٹوں جاؤ طلاق دے کر آؤ۔ وہ گئے اور بڑے ہی گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں نے طلاق دی بیٹیوں کو۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے دو کتوں کو ان پر مسلط کر دے، اور وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ ایک تو اس طریقے سے برباد ہوا کہ ایک شیر نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا، اسے خوف تھا، ایک قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، اور اسے رات کو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ الاؤ آگ کا جلاتا تھا، اس کے درمیان میں سوتا تھا۔ وہ شیر آیا ہے، چھلانگ لگا کر اندر گیا، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ حضور کی بد دعا تھی، حضور کو ذاتی رنج پہنچا تھا۔ یہ جو مجلسی معاملات ہوتے ہیں، بیٹیوں کو طلاق دے دینا، یہ ظاہر بات ہے کہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کے لیے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے ہرگز کام نہیں آئے گا اس کا مال اور جو کمائی اس نے کی ہوئی ہے، جو مال کمایا ہوا ہے۔ سیصلی نارا، ان قریب جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ذات لہب، اس کے نام کے حوالے سے اب لائے، جو بھڑک رہی ہوگی شعلوں کی طرح، جیسے یہ ابو لہب ہے شعلہ، شعلے کا باپ، شعلے والا، تو آگ بھی شعلوں والی ہوگی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی ہوگی، حمالۃ الحطب، جو کہ ایندھن لے لے کر آئے گی اور اس آگ میں اور ڈالے گی تاکہ اور آگ بھڑکے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن کے اندر ایک موٹی سی رسی ہوگی بان کی، جس سے گردن چھل رہی ہوگی۔ یہ جہنم کے عذاب کی ایک شکل ہے جو دکھائی جا رہی ہے، اس کی حقیقت تو وہی جا کر واضح ہوگی۔ بہرحال سورہ تحریم کی آخری 3 آیات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ معاشرتی زندگی سے متعلق مسائل تھے جو سورہ تحریم میں آئے ہیں، اس کے حوالے سے یہ کہ عورتوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اپنی قبر میں انہیں جانا ہے، شوہروں کی قبر میں نہیں جانا۔ ان سے اپنا حساب کتاب ہوگا، شوہروں کے حساب کتاب سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر انسان کو وہ مرد ہو یا عورت ہو قیامت کے دن تنہا آنا ہوگا، تنہا حساب ہوگا اس کا، اکیلے اکیلے جو ہے، جو بھی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ ہے اسے ان کو فیس کرنا ہوگا، اس کا مواجہہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اس دن کے محاسبے میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے حساب لیجو آسان حساب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔